بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کا خطبہ سننے کے لیے لوگ دور دراز لوگوں سے آتے تھے۔ جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کسی نہ کسی موضوع پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس پر مولوی صاحب نے تقریر نہ کی ہو۔ مولوی صاحب کو اب باقاعدہ خط موصول ہونے لگے کہ آپ کے خطبات کی بدولت ہماری زندگی بدل چکی ہے۔ ہم نے برے کام چھوڑ کر نیکی کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ دنوں سے مولوی صاحب کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آنے لگا۔ مولوی صاحب جب بھی فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد روانہ ہوتے تو ایک گلی سے گزرتے ہوئے گھر کی چھت سے ایک خط زمین پر گرتا۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب کے سامنے خط گرا تو مولوی صاحب نے فوراً اوپر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک نقاب پوش لڑکی چھت پر کھڑی تھی۔ مولوی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور وہاں سے جلدی آگے بڑھے، کیونکہ یہ بنگلہ گاؤں کے ایک نمبردار کا تھا جس کی چھت سے خط پھینکا گیا تھا۔ سارا دن مولوی صاحب کو اس بات نے پریشان کیا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ پچھلے 10 سال سے میں اسی گاؤں کی مسجد کی امامت کرواتا ہوں۔ میری اس گاؤں میں بہت عزت ہے، مگر اس لڑکی کی وجہ سے میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مولوی صاحب نے مسجد جانے کا راستہ بدل لیا، مگر اسے بار بار وہی بات پریشان کرتی رہی کہ اگر کسی نے وہ خط پڑھ لیا تو وہ کیا سوچے گا۔ اس طرح میری عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ اگر کسی نے نمبردار کو بتا دیا تو مجھے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ آخر اس لڑکی کو مجھ سے کیا کام ہے اور وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ ایک دفعہ خط کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہی بات سوچتے ہوئے مولوی صاحب دوبارہ اس گلی سے گزرے۔ مولوی صاحب جیسے ہی اس گلی سے گزرے تو ایک خط مولوی صاحب کے سامنے گرا۔ مولوی صاحب نے جلدی سے خط جیب میں ڈالا اور مسجد روانہ ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے بعد مولوی صاحب گھر کے کمرے کو اندر سے بند کر کے خط کو پڑھنے لگے۔ خط پڑھ کر وہ بہت حیران رہ گئے۔ خط میں ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہے تھے۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مولوی صاحب، میں روزانہ آپ کا خطبہ سنتی ہوں۔ آپ کے ان خطبات کی وجہ سے معاشرے کی بہت اصلاح ہوئی ہے، جس سے مجھے بہت خوشی ہے، مگر افسوس پچھلے 10 سال سے آپ نے اس موضوع پر خطبہ نہیں دیا، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، میرے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں اور میری شکل بھی خوبصورت ہے، مگر میرا ظالم بھائی اس خوف سے میری شادی نہیں کرتا کہ جائیداد کا مجھے حصہ دینا پڑے گا۔ کیا بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا؟ مگر مجھے وراثت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن کیا یہ میرا حق نہیں کہ میرا بھی اپنا گھر ہو؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر خطبہ دیں۔ خط پڑھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن مولوی صاحب نے پرجوش انداز میں بیٹیوں کے حقوق میں خطبہ دیا، جبکہ اس علاقے کا نمبردار مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نمبردار کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، مگر مولوی صاحب یہ خطبہ دے کر رات کو سکون سے تو سو سکتے تھے، کیونکہ مولوی صاحب کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔